اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ یقین اور اللہ پر بھروسے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر بطور کشف اور مشاہدہ سے امتیں پیش کی گئیں یعنی دکھلائی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ کچھ آدمی ہیں، اور ایک نبی ہے، اس کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہی ہیں، اور ایک نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھ۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا، یہ تیری امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بنا حساب کتاب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، تو لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنی شروع کر دی جو بنا حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، کہ یہ لوگ کون ہیں گے۔ کچھ نے کہا شاید یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ کچھ نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس طرح انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز میں بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کو ساری بات بتلائی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگنی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میرے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا، عکاشہ اس میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ فائدہ: اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کی ترغیب اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی فضیلت۔ مسنون دعاؤں کے ساتھ دم کرنا، جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ اگرچہ جائز ہے، تاہم جو اللہ کے بھروسے پر ان سے بھی بچا کرتے ہیں اور بدشگنی آدی سے بھی بچتے ہیں، حدیث میں ان کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ امتوں کے یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب یا کشم کے ذریعے دکھائے گئے یا معراج کے موقع پر مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اے اللہ، تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ اور قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تمام انسان اور جنات موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم الفاظ جو نقل ہوئے ہیں مسلم کے ہیں، بخاری نے اس سار میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اللہ کافی ہیں اور وہ اچھا سنرکشر ہے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمے اس وقت کہے جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو۔ اس لیے اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فائدہ: سخت سے سخت ترین حالات میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ اعتماد کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ کچھ کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور کچھ کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ فائدہ: اللہ پر بھروسہ اور دل کی نرمی کی فضیلت کی یہ دونوں باتیں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ دوسرا، مومن کے دل میں رزق کو کھانے کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے دل پرندوں کی طرح ہونے چاہیے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، جیسے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔